ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے غیر معمولی اور سخت پریس کانفرنس کی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے دوران عمران خان کا نام لیے بغیر انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ منگل کو عمران خان کی اپنی بہن سے ملاقات کے بعد ایکس پر ان کے اکاؤنٹ سے ہونے والی پوسٹ میں فوج کی قیادت کے حوالے سے سخت الفاظ کے استعمال کے جواب میں ڈی جی ایس پی آر نے عمران خان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، ذہنی مریض اور نارسسسٹ جیسے سخت الفاظ استعمال کیے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں اور ان کے بیانیے کو ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا۔ We need to understand a creeping national security threat that is internal. And that threat کا جو محور ہے جہاں سے emanate ہوتی ہے that is one delusional mindset and a delusional person جو کہ captive ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہے۔ اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ Because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے then we will also come bare knuckle. آپ اپنی سیاست خود کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں۔ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالے۔ تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ What's his design? Why is he trying to do that? اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین، قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ you go and meet a convict اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل against its own country's armed forces؟ ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی، انٹیگریٹی اور ڈیفینس آف پاکستان کے خلاف ہو۔ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا، عزت دلوائی۔ Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ منگل کو عظما خان کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کے بعد عمران خان کے اکاؤنٹ سے ایکس پر پوسٹ ہوا تھا، اور اس پوسٹ میں عمران خان نے فوج کی قیادت پر تنقید کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہونے والی ایک ورکشاپ میں شرکت پر اپنی ہی پارٹی کے اراکین کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیا تھا۔ ڈی جی ایس پی آر نے اس حوالے سے بھی عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص، جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے، وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے۔ اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو آئی ایس پی آر میں آپ بھی غدار ہیں، پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے۔ وہ تم ہو کون؟ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے، 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے۔ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے تو اسے غدار کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں، ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں، آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں تو آپ بھی ٹھیک۔ جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے۔ I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور دیگر جرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم موجود ہے جس کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟
کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے to providing space to the terrorists and the فتنہ الخوارج other than وہ تو میں نے بتا دی کیونکہ ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ there are two reasons. One is وہ یہ ہے کہ there is a terror crime nexus. وہاں پہ ہزاروں کا کروڑوں کا اربوں کا ایک کرائم کا انلیگل اسپیکٹرم ہے. اس کے اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, اس اسمگلنگ کے اگینسٹ اگر لا انفورسمنٹ ایف سی فوج, کیونکہ ہمیں اسی لیے ہم اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیو آ رہے ہیں, انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں. اینڈ دیر از اے پولیٹیکل ریزن آلسو جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی, تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکورٹی پہ, جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے میں ڈال دیا جائے, تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے, ویئر از دی ایجوکیشن, ویئر از دی ہیلتھ, ویئر از دی کرپشن, ویئر از دی لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیان سے متعلق سوال ہوا تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا. چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اب مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. دے ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دی ریئل ایشوز بیکاز دیٹ از دیئر ہول پالیٹکس. تو ان کو تو ایک مینٹل ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے پی ٹی آئی پر پابندی اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ریاست نے کرنا ہے, فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. جو اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ریاست ہے, وہ ہم سے برتر ہے, وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن. دی اسٹیٹ اینڈ آل اٹس انسٹیٹیوشنز ورک ہینڈز ان گلو. سو وی ہیو آل دی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ ود دی پیپل آف پاکستان ویری کلیئرلی that this is what it is. This is anti-state and we are standing against it. ہم کہیں نہیں جا رہے. We will remain and we will keep on standing against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds. اب اس پہ کیا کرنا ہے, وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں, بہت سے ٹولز ہیں, بہت آئین ہے, آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. So that constitution provides its institutions also the right کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف, آپ کے خلاف جھوٹا زہریلا گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے, تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے, میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر, ماں بھی ہے باپ بھی ہے, ریاست فیصلہ کرے گی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال بھی ہوا کہ ماضی میں فاطمہ جناح سمیت بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری, نواز شریف اور مریم نواز تک کو بھی سیکورٹی تھریٹ اور غدار قرار دیا جا چکا ہے, تو اب یہ بھی ویسا ہی بیان ہے. اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب دیکھیے. آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم, وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں, بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل, ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے
ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے DGI کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کر, ذہنی مریض بھی ہیں, کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. DGSPR کی PTI عمران خان سے متعلق سخت الفاظ پر رد عمل دیتے ہوئے آج جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں میزبان شہزاد اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے PTI کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ DGSPR جذبات میں نہ آئیں اور خود کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں, کیونکہ اگر وہ سیاسی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عہدے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جذبات میں نہ آئیں اور پروفیشنل رہیں اور سیاسی معاملات سے اپنے ادارے کو وہ دور رکھیں, کیونکہ وہ خود بھی بار بار ایک بات کرتے ہیں, وہ درست کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو سیاست میں لے کے نہ آئیں, تو پھر وہ خود بھی اس میں مدد کریں سب کی, کیونکہ وہ اگر کوئی سیاسی بات کریں گے تو ظاہر ہے اس کا پھر جواب آتا ہے. خان صاحب چاہے کسی کو اچھے لگیں یا برے لگیں, وہ اس ملک کے ایک ہیرو ہیں, ایک نیشنل لیڈر ہیں, پاپولر ترین آدمی ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, مت بھولیں. ان کے بارے میں جب بھی بات ہو, اور چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو, لیکن جب بات ہو تو انسان تو تکار کی جگہ جو ہے وہ آپ بات کریں, آپ عزت سے نام لیں, آپ کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھیں. ہم میں کسی کو ٹھیکیدار نہیں بننا کہ کسی کو آپ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ دیں. جتنا کوئی شخص وردی کے اندر محب وطن ہے اتنا ہی ہم وردی کے باہر بھی محب وطن ہے. ہاں, ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور اتنا غصہ اتنے ذمہ دار عہدے کے ساتھ زیب نہیں دیتا. پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ علی محمد خان نے آرمی چیف سے متعلق عمران خان کی سخت پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں موجود PTI کی ذمہ دار قیادت میں سے کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. اگر سیاسی قیادت کو عمران خان سے ملنے دیا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 مہینے کی ملاقات کے بعد یہ انہوں نے کہا ہے, اس سے پہلے جب ڈیلی بیسس پہ ملاقات ہو رہی ہوتی تھی تب بھی اسی قسم کی باتیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آ رہی ہوتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس فرسٹریشن کی وجہ سے پہلے بھی یہ ہو رہا ہوتا تھا. جو بھی کوئی ذمہ دار شخص ہے پاکستان تحریک انصاف کا, کوئی پولیٹیکل شخص ہے جو اسے پاکستان میں بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ اسد قیصر ہیں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں, چاہے وہ ہمارے اور کوئی سینئر جو بھی اس وقت مرکز میں ہے, MNA ہے, سینیٹر, کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب نے 1 سال سے علی محمد کو روکا ہوا ہے. میں نے کوئی سازش کی, آگ لگانے کی کبھی بات کی, اسد قیصر نے کبھی بات کی, عاطف خان نے کبھی بات کی, عامر ڈوگر نے کبھی ایسی بات کی. جب آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو سائیڈ لائن کر دیں گے, قوم کے سب سے بڑے لیڈر کو اندر ڈال دیں گے, اس کی بہنوں کو سے ملنے نہیں دیں گے, اس کی وائف کو اندر آپ ڈال دیں گے, اس میں پھر ایک ریئیکشن آتا ہے. اور میں ان باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, دونوں طرف سے جو ہے گفتگو میں ایک دوسرے کا احترام لازم ملحوظ خاطر رکھیں. ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے, اس ویکیوم میں بہت سے نان پولیٹیکل لوگ اپنا رول ادا کرتے ہیں. آپ اڈیالہ میں ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیں, آپ ہمیں بات کرنے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, بہتر ہو جائیں گی. جبکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا بھی موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ سے امید کرتا آیا ہوں کہ تناؤ کم اور تعلقات میں بہتری آئے. آج ISPR کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی ہے. ملک کا دفاع اہم ہے. PTI کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہ ہے نہ ہوگا. ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے. پاکستان بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری ہے. ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا اور کریں گے. یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں, جگہ دیں اور اعتماد کے فقدان کو ختم کریں. میں تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کریں. میں اپیل کرتا ہوں کہ کچھ نان اسٹیک ہولڈرز کا طرز عمل PTI اور اداروں کے درمیان تناؤ کا سبب نہیں بننا چاہیے. بانی PTI اور بشرا بی بی جیل میں ہیں, ان سے ملاقاتوں کی اجازت ہو تو ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. ملک تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. جبکہ حال ہی میں عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد ہونے والے PTI کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پریس کانفرنس کا موضوع عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. پریس کانفرنس کا اختتام ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ کل وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات بند کرنے کا اعلان کیا اور عمران خان سے ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کا اشارہ دیا, جس پر تحریک انصاف نے بھی رد عمل دیا. تحریک انصاف کے اعلامیے کے مطابق پریس کانفرنس مکمل طور پر جھوٹ, گھبراہٹ اور سیاسی انتقام کا ملغوبہ تھی. حکومت اپنی ناکامی, معاشی تباہی اور عوام دشمن پالیسیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان اور ان کی بہنوں پر مسلسل بہتان تراشی کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے
کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو قید کر کے پریس کانفرنسوں کے ذریعے سچ بدلا نہیں جا سکتا۔ قوم بخوبی جانتی ہے کہ انتقامی کارروائیاں کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں۔ اعلامیہ میں مزید لکھا گیا ہے کہ جیل سہولیات کا ڈرامہ رچا کر جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو تو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں، وکلا اور سیاسی رفقا سے ملاقاتیں طویل عرصے سے بند ہیں، اور 2 دسمبر کو 1 مہینے بعد صرف 20 منٹ کی ملاقات ڈاکٹر عظما سے کروائی گئی۔ ورزش کے لیے بائسیکل کو غیر معمولی سہولت کہنا انتہائی مزے کا خیز ہے۔ اگر حکومت کے پاس کسی شاہانہ سہولت کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے، ورنہ روزانہ کی چیخ و پکار کسی حقائق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تحریک انصاف کے اعلامیے کے مطابق عمران خان کی بہنوں کے خلاف الزام تراشی حکومت کی اخلاقی پستی اور شدید بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر ثبوت ہے تو پیش کیا جائے، ورنہ روزانہ نئی کہانیاں بنا کر پریس کانفرنس کرنا حکومت کی کمزوری کا کھلا اعتراف ہے۔ اسی طرح یہ دعویٰ کہ جیل سے ملک دشمن بیانیہ چلایا جا رہا ہے، دراصل حکومت کی اپنی ناکامیوں، بڑھتی مہنگائی اور عوامی ناپسندیدگی سے خوف زدہ ذہنیت کی علامت ہے۔ پاکستانی عوام اپنی سیاسی رائے دینے کا آئینی حق رکھتے ہیں، یہ حق کوئی حکومت ان سے نہیں چھین سکتی۔ تحریک انصاف کے اعلامیے میں مزید لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ملاقات بند کرنے کی دھمکی دینا کون سے آئین و قانون کی پاسداری ہے؟ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کل وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کی مذمت کی اور کہا کہ کل کی پریس کانفرنس غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی تھی۔ ہمارے لیڈر عمران خان کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا ہوا ہے، ان کو جو ہے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، جس کی ہم بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ کل کا جو وفاقی وزراء کا پریس کانفرنس تھا وہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی تھا۔ ایسے الفاظ کی اور وفاقی حکومت سے ایسے پریس کانفرنسز کرنے کی بھی صوبائی حکومت شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور ان کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب پورے پاکستانی قوم کا لیڈر ہیں اور ان کی اہلیہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے، باپردہ باحیا خاتون ہے، اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا پاکستان کی حالات کو زبردستی خراب کرنے کے مترادف ہیں، اور وہ ان کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ نمائندہ جیو نیوز دانیال عزیز کی خبر کے مطابق خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے، ساتھ ہی 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنانے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس نے 51 مقدمات واپس لینے کی سفارشات بھیج دی ہیں۔ پی ٹی آئی اراکین اور کارکنان 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں۔ مقدمات میں سزا کی صورت میں اراکین اسمبلی کو نااہلی کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے سینٹ پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ جن سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے عظما صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کی ہے اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔